نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریف اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج 25ویں پارے کی سمری تلخیص پیش کرنا ہے۔ کل 24ویں پارے میں ایک رکوع رہ گیا تھا، ایک رکوع پیش کرنے سے رہ گیا تھا۔ پہلے اس کی سمری، اس کے بعد سورہ سجدہ کی تسلسل چل رہا ہے۔ اس میں سے 4 رکوعوں کی سمری پیش کی گئی تھی۔ 5واں رکوع بھی وہ 24ویں پارے میں ہے، اس کی سمری نہیں آئی تھی۔ تو 5ویں رکوع میں سورہ سجدہ فصلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سے اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین قول احسن القول کا تذکرہ کیا کہ انسان جتنی باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں جن لوگوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قول کس کا ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں مسلمانوں میں سے ہوں، وہ نہ کسی اور شخصیت، کسی اور ہستی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا کسی اور اجتماعیت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہستی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور پھر اجتماعیت، اسلام کی اجتماعیت کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ ہمارے پیش نظر بات ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں، تو ہمارا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی طرف بلانے والا قول ہو، اور پھر یہ بھی کہیں ساتھ ہی ساتھ کہ ہمارا تعلق اس اجتماعیت سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اجتماعیت تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت تھی، اس اجتماعیت سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بدی، نیک کام اور برے کام یکساں نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ برائی کو اس بھلائی سے دفاع کرو جو بہترین ہو۔ اس کے ذریعے سے توقع ہے کہ جو ہے نا تم کو اچھا نتیجہ مل جائے گا، اور جو لوگ تمہارے دشمن تھے وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، اور یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور عزیمت والے لوگ ہیں، وہی لوگ جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دفاع کریں۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہو تو اس وقت میں ہم لوگ غصے میں آ کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس وقت میں لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ریٹیلیشن کریں گے۔ تو اس ریٹیلیشن کے وقت میں، اس اعتراضات اور آبجیکشنز کے وقت میں لوگوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ برائیوں کو بھلے طریقے سے دفاع کریں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نتائج برآمد کرے گا۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے کچھ یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کی آیات کے تعلق سے اگر لوگ اس کے غلط معنی لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کو تو وہ بھٹکا سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں غلط معنی پہنا کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی۔ اور کیا وہ شخص جو بہتر ہے جو آگ میں، اور جو وہ آگ میں جھونکا جائے گا، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ قیامت کے روز تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معاملہ فیصلہ کر دے گا تو دونوں کے حالات یکساں نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک زبردست کتاب ہے، اور باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی تشریح، اس قرآن مجید کی تفسیر اور اس قرآن مجید کا صحیح اور معنی اور مفہوم امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ یہ جتنی احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے، یہ ساری کی ساری قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کانا خلق القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن مجید کی طرح تھے۔ تو قرآن مجید کی عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ صرف ٹیکسٹ کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی اور مفہوم کا، اس کی عملی تفسیر کا بھی ذمہ لے لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی تفسیر کا نمونہ بنا کر کے اس دنیا میں روانہ کیا۔ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور جو ایمان نہ لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو کانوں کی پٹی، کانوں کا ڈاٹ اور آنکھوں کا پردہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔
اب شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جسمانی بیماری کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کا ذریعہ اس کو بنا سکتا ہے، لیکن اصل اس کا مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے وہ انسانوں کی روحانی بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو شفا بنا دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے. جو لوگ ایمان لا کر اس کے ذریعے سے سیدھے راستہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے سیدھا راستہ کھول کر کے رکھ دیتا ہے اور منزل مقصود کو پہنچا دیتا ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دو صفات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ، یعنی وہ سنتے بھی ہیں، پہلے تو سنتے نہیں ہیں. جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ پہلے تو سنتے نہیں ہیں، اور دوسری بات اگر سنتے بھی ہیں تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں کانوں کی ڈاٹ. ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کانوں کی ڈاٹ بنا دیا ہے جو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لانے والوں کے لیے ان کے سامنے آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے اس میں جو نشانیاں انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، یہ ساری نشانیوں پہ سے اندھے اور بہرے بن کر کے گزر جاتے. اور اس قرآن مجید کی نشانیاں جو سارے آفاق میں انفس میں بیان کی گئی ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے. رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے رکوع 6 میں، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. انسان کو جب نعمت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پکارنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگتا ہے. یہاں پر انسان کی اس صفت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ دیا کہ خوشی میں انسان پھولے نہیں سماتا اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی آفت مصیبت آتی ہے، غم کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نسبت قائم رکھے، خواہ وہ خوشی کا موقع ہو، خواہ غم کا موقع ہو، خواہ خوشحالی کا موقع ہو، خواہ تنگ حالی کا موقع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نسبت، اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھے. اور اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو قرآن کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. اور قرآن کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں اور جو احکامات اور جو تعلیمات قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں وہ اپنے قول کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس کے خلاف کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن مجید کے خلاف میں جو ہے نا بہت دور نکل گیا ہے. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق کی بات لے کر کے آیا ہے. یعنی انسانوں کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آفاق کے ذریعے سے، انفس کے ذریعے سے، ان کے اپنے نفس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع انسانوں کو دیتا ہے کہ نشانیاں کھل کر کے واضح طور پر آ جاتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں وہ حق ہیں. ایک ایسا موقع انسانوں کی زندگیوں میں آتا ہے لیکن وہ اندھا اور بہرا بن کر کے اس پر سے گزر جاتا ہے. سورہ حامیم سجدہ کا یہ آخری رکوع تھا. اس کے بعد سورہ الشورى کا آغاز ہوتا ہے. ایک سورت تھی شعراء، پوئٹس، اور یہ الشورى یعنی مشاورت، ایڈوائس، اوپینینس لینا. اس میں کل 53 آیات ہیں، 5 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے. مصحف کے اعتبار سے 42 صورت ہے اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 62ویں صورت ہے. رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ صفت اس لیے انسانوں کے سامنے بیان کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فرشتہ صفت بنانے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیکوکار لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے کوئی انفرادی اپنی عبادت انجام نہیں دیتے بلکہ اجتماعیت کے ساتھ وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور سارے نیکوکار لوگوں کو اپنی جماعت کا فرد تصور کر کے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کے لوگوں کو اور آس پاس کے رہنے والوں کو خبردار کرو اور اس جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈرا دو، ان کو انذار کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے یہ صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں پر تبلیغ کی جائے، لوگوں تک یہ قرآن مجید پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سارے مسلمانوں کی اب ذمہ داری ہے کہ مسلمان نہ صرف اس کی تلاوت کرتے بیٹھ جائیں، بلکہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں آس پاس کی بستیوں کا تذکرہ کیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری، مسلمانوں کی ذمہ داری، جہاں کہیں جس بستی میں رہتے ہوں اس بستی میں اور آس پاس کے لوگوں تک یہ قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اب مسلمانوں پر ہے۔ اور ایک گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا اور دوسرے گروہ کو دوزخ عطا کرے گا۔ اور یہ کس بنیاد پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، اس بنیاد پر ایک گروہ جنت والا ہو جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم والا ہو جائے گا۔ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کیا، خود بھی قرآن مجید پر عامل رہے، عمل کرتے رہے اور قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچاتے رہے، یہ جنتیوں کا گروہ ہوگا۔ اور دوسری طرف جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر کے اس کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخی کے گروہ میں شامل کر دے گا۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بنانے کے لیے، ولی اور سرپرست بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنا سرپرست اور ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنائیں، اس کے علاوہ کسی کو ولی اور سرپرست نہ بنائیں۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ اس پر کسی کو ہم مثال نہیں دے سکتے۔ جس طرح سے اس دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنائی ہیں، ایک کا جوڑا دوسرا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھوری چیز ہے جب تک کہ وہ دوسرے جوڑے سے نہ مل جائے۔ اسی طرح سے کوئی بھی ہستی اپنی صفات میں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال اس پر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کسی مخلوق کے ساتھ میں نہیں دی جا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور سارے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے ان خزانوں کا مالک بناتا ہے اور جس سے چاہے خزانے چھین لیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس دین کو قائم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں بھی یعنی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسی طریقے کی پیروی کریں جو ان انبیاء نے کی ہے اور اس دین کو قائم کریں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس دین کو قائم کریں، جو دین دے کر کے بھیجا گیا تھا اس دین کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو اور ان نبیوں کو بھیجا۔ اب مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اولو العزم ہے مسلمانوں میں سے، وہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ لوگوں میں تفرقہ علم کے آنے کے بعد رونما ہوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریقے کا طریقہ کار بتایا کہ کس وجہ سے تفریقہ لوگوں میں رونما ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہے اس وجہ سے تفریقہ رونما ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے دیتے ہیں تو وہ اس علم کے بعد لوگ مخالفت کرتے ہیں، تفریقہ اور فرقے بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرقہ اور تفریقہ اس لیے پیدا کرتے ہیں لوگ، اور بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر فرقے بن جاتے ہیں اور تفریقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پر تفریقہ نہیں ہوتا کہ علم نہیں آیا، بلکہ علم آنے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے مخالفت کر کے فرقہ بندی اختیار کرتے ہیں۔ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں
یعنی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو جو عطا کیا تھا، ہمارے اسلاف جو تھے وہ اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہیں تھے، لیکن بعد کے جو لوگ ان کے کتاب وارث ہوئے انہوں نے کتاب میں شکوک اور شبہات نکالنے لگے، اور بعد کے لوگوں میں شکوک و شبہات زیادہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اسلاف نے تمہارے اسلاف نے اس میں شک کیا ہو، چنانچہ اسلاف یعنی جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ تو اس دور میں بھی شک کرتے تھے اور قیامت تک شک کرتے رہیں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد شک شبہ کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد شک شبہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس شخص کو عمل کی توفیق نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اور دوسرے کسی اور چیز پر عمل کر رہا ہے، اپنی خواہشات نفس پر عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلاف کا تذکرہ کیا کہ اسلاف کا معمول تو یہ تھا، اسلاف کی صفات تو یہ تھی کہ وہ اس کی شک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو اس کا وارث بنایا گیا تو وہ شک میں پڑ گئے۔ اللہ نے یہ کتاب اور میزان حق کے ساتھ اس دنیا میں اتار دی ہے تاکہ کتاب کے مطابق عمل کیا جائے، اور میزان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو تول کر کے ان کا فیصلہ کر دے گا۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بڑھاتے ہیں، بڑا چڑھا کر کے آخرت میں اس کو عطا کرتے ہیں، اور جو اس دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کو دعا سکھائی ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے پہلے یہ تذکرہ کیا کہ جو کوئی لوگ اس دنیا کی ہی بھلائیاں چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق اس دنیا میں ان کو بھلائیاں دے دیتے ہیں اور ان کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں اور اس دنیا کی بھی حسنات طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے عمل کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحیح اور کوشش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی حسنات بھلائیاں عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ان کی بھلائیوں کو بڑا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخرت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا کسی انسان کو، بلکہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہی جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا انسان جس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس دنیا میں جو ہے نا مختلف شارٹیجز کی وجہ سے، گیس کا شارٹیج ہو گیا، باہر کھانا چاہ رہے ہیں نہیں ملتا، گھر میں دعوت دینا چاہ رہے ہیں گیس کا شارٹیج ہے، دعوتیں نہیں ہو سکتی، تو اس طرح سے مختلف چیزوں کا شارٹیجز ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کچھ انسان چاہتا ہے اس کو نہیں ملتا۔ آخرت میں جنت میں جو جنتی ہوں گے ایسے معاملات نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ وہ چاہیں گے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہیا کر دے گا، عطا کر دے گا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ گارنٹی دی ہے کہ تم جد و جہد کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں باطل کو نیچا دکھاتا ہے، باطل کو ختم کر دیتا ہے اور حق کا بول بالا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح صبر کے ساتھ جد و جہد کرتے رہے، حتیٰ کہ جو ہے نا اللہ کے رسول کی زندگی کے جد و جہد کرتے ہوئے 20 سال گزر گئے، تو اس کے بعد جا کر کے اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا جو مقصد اور مدعا تھا کہ کعبۃ اللہ کو شرک سے اور بتوں سے پاک کریں، اللہ کے رسول نے پاک کیا، اور اللہ کے رسول یہ آیت پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا اور باطل رفو چکر ہو گیا، اور باطل کو تو ختم ہونا ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر امت مسلمہ کے ان افراد کو جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو مٹائے گا، ختم کرے گا اور حق کا بول بالا کرے گا۔ اگر اللہ نے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیا ہوتا، خوشحالی دے دی ہوتی، تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے ہیں سارے لوگ مل کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے خوشحالی عطا کرتا ہے، رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، جس پر چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں کی ساری ضروریات ایک دوسرے کی پوری ہو سکیں اور ایک دوسرے کا کوآپریشن ہو، اور ایک دوسرے کی دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے وہ کوآپریٹ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بے حساب رزق دے دیتا،
اور وہ اگر دے دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے بندے سرکشی کرنے لگتے اور اس کی وجہ سے دنیا کا جو نظام ہے یہ نظام تتر بتر ہو جاتا۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سے قصوروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں، اور آفات سماوی ہو، آفات زمینی ہو، یا کوئی اور مصیبتیں ہوں جو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ مصیبتیں اس پر آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سارے کرتوتوں کی وجہ سے اس پر مصیبت نہیں لاتا، بلکہ بہت سے ایسی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ صرف بعض چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرتا ہے جس کی وجہ سے انسانوں پر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ دنیا محض چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہی بہتر اور باقی تر اور پائندہ تر ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو مصیبتیں بھی آتی ہیں اور جو خوشحالی بھی آتی ہے یہ سب کی سب ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے جو باقی رہ جانے والی ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی صفات یہ ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ غصہ آئے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، غصے میں طیش میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ رب کے حکم کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پانچویں صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور چھٹی صفت یہ ہے کہ آپس کے معاملات کو مشورے کے ساتھ چلاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاص صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپس کے معاملات کو مشاورت سے چلاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ نہیں کرتے بلکہ اجتماعیت میں مشاورت کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ مشاورت کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر قائم کر کے بتایا کہ تمہاری اجتماعی نظام کے لیے صرف خلافت ضروری نہیں ہے، صرف خلیفہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو دوسری چیز ہے، دوسرا ستون ہے، بنیادی ستون، وہ مشاورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا تھا، معصوم عن الخطا تھے، جو کچھ اللہ کے رسول طے کرتے تھے اس میں کسی قسم کی احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشاورت کر لیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے خود اس مشاورت کا پر عمل کر کے بتایا۔ اور ساتویں صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک خرچ کرنا وہ ہوتا ہے جو اللہ تللہ خرچ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کیا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت، اور زیادتی اگر ان پر کی جائے تو وہ زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اس کا۔ ایسا نہیں کہ زیادتی کی جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی کسی سے، اس کو معاف کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بڑا ظلم ہو رہا ہو کسی پر، کسی اجتماعیت پر یا انفرادی فرد پر، فرد اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اجتماعیت پر، ایک اجتماعیت دوسری اجتماعیت پر زیادتی کر رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جیسے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے تو دوسری طرف سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر زیادتی کا مقابلہ نہ کیا جائے تو اس میں جو ہے نا وہ مظلومین پس جاتے ہیں اور مظلومین کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ زیادتی کا مقابلہ کیا جائے۔ اور جو لوگ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ملامت نہیں کرتا، ان پر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ آج لوگ یہ بولنے لگتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا تھی، تیری سکت کیا تھی، تو مقابلہ کر رہا بڑی بڑی قوتوں سے، لوگ تانے دینے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں ان پر ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اور ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ملامت تو ان کی جانی چاہیے، نہ کہ جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں ان کی ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مان لو اپنے رب کی بات کو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساعت کو نہیں ٹلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کی گھڑی کو نہیں ٹالتا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لو۔ یہاں پر
یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، ٹل سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ انسان تو درکنار، مخلوقات تو درکنار، خود خالق نے اس ساعت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے قیامت کا، وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ساعت، وہ گھڑی آ جائے گی تو اس کے بعد قیامت کو نہیں ٹالا جائے گا۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہمیں فوری جو ہے نا وہ دور کی قیامت جب آخر میں آئے گی اس وقت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہاں اصل میں قیامت کا مطلب یہ ہے کہ میری موت ہو گئی، میری قیامت آ گئی، کسی بھی فرد کی موت ہو گئی، اس کی قیامت آ گئی۔ تو ایک تو وہ قیامت ہے جب ساری مخلوقات کا خاتمہ ہوگا، لیکن ہماری قیامت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہماری موت کے ساتھ۔ ہماری موت ہوگی، ہماری قیامت آ گئی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری موت کا جو وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا، نہ گھڑی بھر کی تقدیم ہوگی، نہ گھڑی بھر کی تاخیر ہوگی، نہ پہلے موت آئے گی نہ بعد میں موت آئے گی۔ اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے اسی وقت میں موت آ جائے گی۔ اللہ زمین اور آسمان کا بادشاہ حقیقی ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا کر کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ لڑکیوں اور لڑکوں کا جو ریشو چل رہا دنیا میں، یا اولاد انسان جو پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں ملا کر کے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، یعنی نہ لڑکے دیتے ہیں نہ لڑکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس میں کسی انسان کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، یا کسی فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ پیغام پہنچانے کا جو طریقہ ہے اپنے پیغمبروں تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بیان کیا۔ کسی بھی بشر سے، کسی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روبرو بیٹھ کر کے، ٹھہر کر کے، جو بھی ہے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ یہ کسی بشر کا مقام ہی نہیں ہے کہ روبرو کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات چیت کرتے ہیں، یا دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتیں انسانوں کے، پیغمبروں کے قلب میں وہی کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں جو بھی سمجھانا ہو، بات چیت کرنا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تین طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی پردے کے پیچھے سے، دوسرے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، بلکہ انسانوں سے بھی بات چیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ قصہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، یعنی والدہ پر ان کے قلب میں یہ بات پہنچا دی، وحی کی۔ اسی طرح سے دوسرے بھی پیغمبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغام پہنچانا رہا تو وحی کے ذریعے سے ان کے قلب پر جو کچھ باتیں پہنچانا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ یا تیسرا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، خصوصاً جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہے۔ یہ وحی کا طریقہ کار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور وحی کیا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو اس کا بھی پتہ نہیں تھا کہ انہیں پیغمبر بنایا گیا ہے یا ان کو منتخب کیا گیا ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اطلاع نہیں دے دی اور یہ وحی کا سلسلے کا آغاز نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ جب کہ اس کا آغاز بھی ہو گیا تب بھی اللہ کے رسول حیران اور پریشان تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب جا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے مکہ مکرمہ میں، ان کے پاس لے جا کر کے ساری کیفیت بیان کی، تو جب انہوں نے کہا کہ یہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے جو پیغمبروں کے پاس آتا ہے اور تمہیں پیغمبر بنایا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مکہ کے لوگ تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، اگر میں اس وقت تک رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے وحی کے لیے اور پیغمبری کے لیے۔ سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے
اس میں کل 89 آیتیں ہیں اور 7 رکوع پر مشتمل سورہ ہے، مکی سورہ ہے، مصحف کے اعتبار سے 43ویں اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 63ویں صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، یعنی قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی قوم میں، عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری قومیں نہیں سمجھتی، دوسرے زبان کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے لیے اب ضروری ہے کہ اس کو سمجھو، ان کی اپنی زبان میں یہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے اور زمینی کے راستوں کا جگہ جگہ تذکرہ کیا۔ ریزن، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اصل میں انسان کی ہدایت کے لیے، منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے یہ جو فزیکلی راستے بنائے اللہ تعالیٰ نے، ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ روحانی ہدایت کا بھی تذکرہ کیا کہ کن راستوں سے تم جو ہے نا روحانی ہدایت حاصل کر سکتے ہو اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہو۔ ایک خاص مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اتارا، تمام جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا۔ یہ ساری نشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، یعنی آسمان سے پانی اس مقدار میں اتارا کہ قیامت تک کے لیے جتنے انسان اور مخلوقات اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے ایک خاص مقدار میں پانی کا انتظام اس دنیا میں کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایک حصے پر مشتمل ہے، پانی 3 حصے پر ہے، برابر حساب برابر ہے، اتنا ہی نہیں 1/3 2/3 ہے، 1/3 2/3 ہے، 1/3 زمین ہے، 2/3 پانی ہے۔ تو پانی بہت زیادہ ہے اور زمینی حصہ کم ہے۔ انسان کا جسم، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ ہم نے ساری مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا، اور انسان کے جسم میں اگر سارے اجزاء کو الگ الگ کیا جائے تو پانی زیادہ ہے، لکوڈ زیادہ ہے، اور یہ سالڈز کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو علم دیا جو نہیں جانتے تھے، اور یہ اس لیے دیا، یہ نشانیوں کے لیے دیا کہ وہ علام الغیوب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہی بہترین طور پر جان سکتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان میں وہی پروپورشن رکھا اس کے پانی کا اور سالڈ کا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 2/3 کر دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے سارا پانی انسانوں کی ضروریات کے لیے کافی۔ اب پھر مزید پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس دنیا میں پیدا کر دیا، اور انسانوں کو جوڑے جوڑے بنا کر کے پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کا مقصد جو ہے وہ پورا کر سکے۔ اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کے لیے اس کو انتظام کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد لوگوں کو سکھا رہا ہے، جب تم سواری پر چڑھو تو یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان سواریوں کا انتظام کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹنا ہے۔ سواری کی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ ہم نے یہ سواریوں کا انتظام کیا ہے، لیکن تم اس کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قابو میں ان سواریوں کو دے دے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سواریاں پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو GPS کا سسٹم بنایا ہے اس زمین کو ہدایت کے لیے، راستوں کو جاننے کے لیے، اس GPS کے ذریعے سے بڑی بڑی سواریاں بھی اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ GPS سے رابطہ ختم ہو جائے یہ سواریوں کا، تو جو مسخر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے، وہ ان کی تصویر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کہاں تو بھی جا کے سواریاں ٹکرا جاتی۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خدا کے لیے بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں یہ لوگ مشرکین مکہ، اور جب خود انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے منہوں پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور یہ غمگین ہونے لگتے ہیں، افسردہ ہونے لگتے ہیں، اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کو عورتیں قرار دیا۔ کیا تم نے ان فرشتوں کا جسمانی حیت کو دیکھا ہے؟ اس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ وہ فرشتے لڑکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے ان لوگوں سے جو بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرشتوں کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا ہی کے راستے پہ چلیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، ان کے باپ دادا نے کہہ دیا تھا فرشتے بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں، چل رہا سلسلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز
تمہارے پاس پیش کر رہے ہیں وہ اس سے اچھی ہو جو تمہارے باپ دادا جس پر چل رہے تھے، اس سے اگر اچھا راستہ ہے تب بھی تم جو ہے نا باپ دادا ہی کی ڈگر پر اور اسی کے راستے پر چلے جاؤ گے، لیکن انہوں نے انکار ہی کیا۔ یہ دلیل رکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے انکار ہی کیا۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن بڑے آدمیوں میں سے کسی آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ 2 شہر بڑے تھے اس وقت میں عرب میں، ایک مکہ اور دوسرا طائف، اور یہاں پر بڑے بڑے سردار رہتے تھے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ رہتے تھے، تاجر رہا کرتے تھے، اور سارے عرب کی سرداری یہ 2 شہروں کے لوگوں کے پاس ہی تھی۔ جیسا تلنگانہ میں حیدرآباد سکندرآباد ہے نا، تو یہ طائف اور مکہ، یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہدایت کا انتظام بھی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرد کو چن لیا تو یہ شہروں کے اس میں سے بڑے بڑے لوگوں کو، سرداروں کو چنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کر دیا کہ کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے، ہدایت کے لیے اپنے چنندہ بندوں کو چن لیتا ہے۔ وہ سرداری کو نہیں دیکھتا، مالداری کو نہیں دیکھتا، وہ منصب کو نہیں دیکھتا، وہ کسی اور صلاحیت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو طریقہ کار ہے وہ اپنی بہترین چنندہ بندوں کو جو یہ ہدایت کا کام انجام دے سکتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ دنیا کی دولت تو اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی چیزوں کو، دولت کو نہیں دیکھتا، وہ چیز اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اگر سارے لوگوں کے کفر کی طرف مائل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدشہ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار اور مشرکین کے چھت اور ان کی سیڑھیاں جس پر یہ چڑھ کر کے جاتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے جس سے یہ داخل ہوتے ہیں، اور ان کے وہ تخت جس پر یہ بیٹھتے ہیں اور سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کے سارے چاندی اور سونے کے بنا دیتا۔ یعنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیتا مشرکین کو، وہ اس لیے دیتا کہ اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں، لیکن یہ نہیں دیا، اتنی ساری بھی دولت نہیں دیا لیکن اتنی نہیں دیا کہ ان کے چھت بھی، ان کے سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے تخت سب سونے اور چاندی کے نہیں بنا دیا۔ اللہ کو اندیشہ ہوا کہ یہ جو نیکوکار لوگ ہیں کہیں جو نہ بھٹک نہ جائیں اور دنیا کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اتنی زیادہ دولت نہیں دی، دے دی نیکوکاروں سے کہیں بڑھ کر بھی دے دی، لیکن یہ اس لیے دی ہے کہ یہ دنیا کے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخصیص نہیں کی کس کو زیادہ دیا جائے کس کو کم دیا جائے۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کون سے فرشتے؟ وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخت کے پاس، عرش کے پاس، جو خاص مقرب فرشتے ہیں، وہ فرشتے ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو بندے اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج ان کا انجام بیان کیا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کو غفلت کا شکار بنا دیتا ہے۔ چنانچہ غافل اور ذاکر بندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ ہم غافل بندوں کی زندگی نہ گزاریں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں، اللہ کے ذاکر بندوں کی زندگی گزاریں، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہ کتاب تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب غفلت کا شکار جو بندے ہوتے ہیں ان کے لیے مداوا کیا ہے، ان کے لیے رہنمائی کیا ہے کہ اگر یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس غفلت کا شکار نہیں ہوں، تو پھر وہ جو ہے نا اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اللہ کے نبی کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی شرف کا ذریعہ بنایا۔ صرف اللہ کے رسول کی زندگی کی حد تک نہیں، صرف وہ قریش مکہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کتاب قرآن مجید نازل کی ہے تو اب یہ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اس قرآن مجید کا ذکر کریں گے ان سارے لوگوں کے لیے انفرادی بھی اور ان سارے لوگوں کے لیے اجتماعی بھی یہ شرف کا باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ اور تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ اس کتاب کا تم نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہارے پاس کتاب بھیجی تھی، اس کا کیا حق تم نے ادا کیا ہے. اللہ کے نبی سے بھی، اور اس مشرکین مکہ سے بھی، وہ صحابہ کرام سے بھی، اور ان کے بعد جتنے لوگ گزرے ہیں اور آج جتنے لوگ موجود ہیں، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے، سب سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس کتاب کے مطابق تم نے کیا عمل انجام دیا. رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قوم فرعون پر عذاب آیا اور قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اے موسیٰ ذرا اپنے رب سے دعا کرو تاکہ یہ عذاب ہٹ جائے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. ایک دن فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، کیا میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہیں جو ذلیل اور حقیر ہیں اور جنہیں اپنی بات تک اچھی طرح سے رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا. اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر نبی بنایا گیا تو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سونے کے کنگن کیوں نہیں عطا کیے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا دستہ ان کے ساتھ میں کیوں روانہ نہیں کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے اس جملوں میں فرعون کے کہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آدم کو سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو شیطان نے یہی کہا کہ میں انسان سے بہتر ہوں. تو فرعون بھی وہی بولا یہاں، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ علیہ السلام بہتر ہے. قوم سے یہ پوچھ رہا، اور وجہ کیا بیان کر رہا؟ وجہ یہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے اتنے سارے انعامات اور اتنی ساری جو دولت ملی ہے، حکومت اور سلطنت ملی ہے، اور میرے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام حقیر اور ذلیل ہیں. نہ ان کے پاس کوئی دولت ہے، نہ ان کے پاس حکومت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبان سے بولنے کی بھی صحیح صلاحیت نہیں دی. جانتے ہیں نا آپ لوگ، موسیٰ علیہ السلام ذرا تتلا پن تھا، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا کو کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. فرعون نے وہی تانا دیا کہ جو ہے نا ان کی زبان میں گرا ہے، یہ توتلے پن کا شکار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے کی ہے کہ فرعون کا گھمنڈ ہے، شیطان کا گھمنڈ ہے. جس طرح شیطان نے گھمنڈ کیا، اسی طرح سے یہاں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام جب آپ کے سامنے آئے تو گھمنڈ کیا. آخر کار انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، فرعون نے اور فرعون کی قوم نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا. رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کا ایک بندہ تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھا عیسیٰ علیہ السلام، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حقیقت بیان کر دی کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا یہ 3 میں کے 3 ہیں، یا پھر ان کی ہستی میں غلو کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ قدرت کا ایک نمونہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش ایک الگ طریقے سے کرشمے سے کر دی تھی، تو یہ قدرت کا ایک نمونہ ہے. اور تیسری بات، جو اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو پھر سے دنیا میں روانہ فرمائے گا. اور بنی اسرائیل کے پاس اختلافات کی حقیقت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روانہ کیا اور دوسرے انبیاء کو بھی روانہ کیا، مگر پھر بھی انہوں نے آپس میں اختلاف ہی کیا بنی اسرائیل نے. اور آج اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوم جو اختلافات کا شکار ہوئی، وہ نبیوں کے آنے کے بعد، کتابوں کے آنے کے بعد اختلافات کا شکار ہوئی، اور اگر وہ نبیوں کے راستے کو اپنا لیتے، کتاب کے راستے کو اپنا لیتے، تو وہ اختلافات کا شکار نہیں ہوتے. قیامت کے روز متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آج دنیا میں جو دوستیاں ہیں، متقین کی جو دوستیاں ہیں وہی باقی رہیں گی. اس کے علاوہ جتنی دوستیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی اور بنیاد پر لوگوں نے اگر دوستی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں کتنا بھی جگری دوست ہو، آخرت میں وہ انکار کر دے گا، اور دوست کا دوست نہ پوچھے گا، نہ اس کے کسی کام آئے گا، سوائے اس کے کہ متقین لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مومنین سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کے لیے بشارت دے گا کہ جنت کا داخلہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہیں ملا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر
جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، کیا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی۔ دیکھو اتنے معصوم عن الخطا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمل کی بنیاد پر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو آج اگر کسی کو غرہ ہے اور کوئی یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائے گا، تو اس کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ متقین کو اور مومنین کو، جو جنتی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز عطا فرمائے گا وہاں پر، اور جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں یہ کہے گا کہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہیں جنت کی وراثت ملی ہے اور جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اور مجرم دوزخ کے داروغہ سے پکار کر کے کہیں گے، اے مالک، مالک نام ہے دوزخ کے داروغہ کا، دوزخ کے گارڈ کا، تو یہ دوزخی اس کے داروغہ سے پکار کر کے کہیں گے کہ اے مالک، آپ اللہ سے دعا کریے کہ دوزخ میں ہمارا کام ہی تمام ہو جائے، ہمیں موت آ جائے۔ اور وہ جواب دے گا داروغہ کہ جب تمہارے پاس حق آیا تھا اور تمہارے پاس کتاب آ چکی تھی تو اکثر لوگوں کو جو دوزخ میں ہیں وہ اس سے انکاری تھی، اس کا انکار کر دیا تھا، لہذا آج بھگتو۔ اور جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد اب کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ دوزخیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کر دے گا تو اس کے بعد ایک مینڈا لائے گا اور مینڈا لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ یہی موت تھی، موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں، اب سب کو جینا ہے، دوزخیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی۔ اب حیات ہی حیات ہے اور ابدی حیات ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے، کل 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 44ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 64ویں صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں فرشتوں کے حوالے لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی کہ ایک مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ قدر والی رات بھی ہے اور برکت والی رات بھی ہے، اور برکت اس مناسبت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں انسانوں کی برکتوں کے لیے جو فیصلے فرمائے وہ قرآن مجید کو روانہ کیا، اور انسانوں کی زندگیوں میں برکت اس قرآن مجید کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ برکت والی رات بن گئی۔ تو اب جو کوئی اس قرآن مجید سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہے اس کی زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں۔ اسی لیے اس قرآن مجید کو اگر کوئی اپنے مکانوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکانوں میں اس قرآن مجید کی وجہ سے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ برکت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ وہ رات تھی جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے، یعنی 1 سال تک۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فیصلے تقدیر ساری لکھ کر کے رکھ دی، اللہ کے دفتر میں موجود ہے، لیکن ہر سال اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے کہ اب 1 سال تک آنے تک، پھر شب قدر تک اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انسانوں اور مخلوقات کے جو فیصلے ہیں، رزق کے فیصلے ہو، کمائی کے فیصلے ہو، شادیوں کے فیصلے ہو، موت کے فیصلے ہو، حیات کے فیصلے ہو، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر والی رات ہے، اور اس کو ہم جو ہے نا ضائع نہ کر دیں اس رات کو۔ آسمان زمین کا رب اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارا رب بھی وہی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ کی، اور سارے فیصلوں کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ان انسانوں کا بھی، ہماری موت اور حیات کا بھی، اور ہمارے آباء و اجداد کی موت کا حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور پھر رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کتنے جو ہے نا یہ لوگ منکرین ہیں اور انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں ہے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کر کے لاؤ۔ اللہ نے
آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے تعلق سے کہا کہ یہ سارے بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اب تم ان نشانیوں پر غور کرو تو تم سمجھ جاؤ گے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ موت اور حیات کے فیصلے کر رہا ہے. روزانہ کتنی ہی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور کتنی ہی چیزوں کو موت آ رہی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی سب کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا. قیامت کے دن کوئی عزیز اپنے کسی عزیز کے کام نہیں آئے گا. یعنی کوئی آبا اور اجداد، کوئی رشتہ دار اپنے کسی نسل کے کام نہیں آئے گا، اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے. لوگ کہتے تھے نا کہ آبا و اجداد ہم انہی کی تخلیق کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آبا و اجداد تمہارے آخرت میں کسی کام آنے والے نہیں. اگر تم انہی کے راستے پر چلتے رہو گے تو یہ آخرت میں جا کر کے وہ آبا و اجداد تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے. لہٰذا آبا و اجداد کو چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو جو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے اس کو فالو کرو، اتباع کرو. رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گنہگار کو آخرت میں کھانے کے لیے زخوم دیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے، اور حکم ہوگا پکڑو اس کو جہنمی کو اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم کے بیچوں بیچ میں اس کو پھینک دو. اللہ تعالیٰ غضبناک حالت میں جہنمیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان جہنمیوں کو جو آخرت میں یہاں پر دنیا میں آبا و اجداد کی پیروی کرتے رہے اور رسولوں کا انکار کیا اور رسولوں کی مخالفت کی، ایسے جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے زخوم کا درخت ہے اور کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا. تھوڑا سا کنکنا پانی ہے، تھوڑا سا گرم ہے تو ہمیں پینے میں تکلیف محسوس ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گرم کھولتا ہوا دیا جائے گا جو کھال کو زخمی کر دے گا. ایسا پانی ان کو دیا جائے گا، اور جب ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا تو ایک کونے کھدرے میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے جہنمیوں کو بیچ جہنم میں ڈال دو، درمیان میں، تاکہ خوب یہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکیں. خدا ترس لوگ امن کی جگہ ہوں گے اور باغ اور چشموں میں ہوں گے اور حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضیافت کا انتظام کرے گا. یہ ہوگی ان کی شان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی بڑی کامیابی یہی کہ آخرت میں لوگوں کو یہ ساری نعمتیں مل جائیں، جنت مل جائے، یہی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو تمہاری طرف تمہاری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا. سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے. کل 37 آیات ہیں، 4 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، 45ویں صورت ہے مصحف کے اعتبار سے، اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 66ویں صورت ہے. رکوع 1 میں فرمایا گیا آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں، مختلف حیوانات میں، اور شب و روز کے آنے اور جانے میں، اور تمہارے رزق رسانی کا جو انتظام ہے اس میں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی. چنانچہ ہم یہ ساری نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف جگہ پر مویشیوں کا تذکرہ کیا، یہاں پر حیوانات کا تذکرہ کیا. یعنی زو میں جو رہتے ہیں حیوانات، جنگلی جانور، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ سارے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. زو میں تم جا کر کے دیکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. آخر اللہ کی آیات کے بعد کون سی ایسی باتیں ہیں جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ساری چیزیں اور ساری باتیں کھول کھول کر کے رکھ دی، نشانیاں بھی بتا دیں. اب اس کے بعد اور کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے سامنے لا کر کے رکھ دی جائے تو یہ کیا وہ اس پر ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس جھوٹے کے لیے اور بدعمل کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، نشانیوں کو دیکھ کر کے انکار کرتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے. رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں جو اختلاف رونما ہوا اور علم کے آ جانے کے بعد ہوا، اور لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے انہوں نے یہ اختلاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اختلافات کا آخرت میں فیصلہ کر دے گا. یہ ہمارے لیے سبق ہے امت مسلمہ کے لیے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بول رہا، لیکن اصل میں چونکہ وہ قوم گزر چکی تھی، گزری ہوئی قوم کا سبق کے لیے آنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرا. آج ہمارے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب ہوتی تو آج ہماری مثال دیتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اختلاف کیا، اور ہم نے اختلاف کیوں کیا؟ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ہم نے اختلاف کیا،
اور کب کیا؟ علم کے آ جانے کے بعد کیا۔ یہ ساری باتیں ہم پر چسپاں ہوتی، اور آج اگر ہم اس طرح سے اختلافات میں مبتلا ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے ہم نے اختلاف کیا، علم ہونے کے باوجود اختلاف کیا، تو ساری کی ساری مثال ہم پر چسپاں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سبق کے لیے بار بار ان کی مثال دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور خواہشات نفس کی پیروی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عطا کر دیا اور شریعت بھی عطا کر دی۔ دین کیا ہے؟ پٹری ہے، دین چلا آ رہا پہلے سے۔ دین کیا ہے؟ پٹری ہے، ٹریک ہے، اور سارے نبیوں نے جو آیا سب کا دین ایک ہی تھا۔ ان دینا عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ لیکن شریعت جو تھی وہ شریعت سب کی مختلف الگ الگ تھی۔ پہلے وہی پٹریوں پر کون سی ٹرین چلتی تھی؟ بھاپ کا انجن، کوئلے کا انجن چلتا تھا، پرانا زمانہ تھا۔ لیکن جب زمانہ ترقی کرا تو اس کے بعد ڈیزل انجن چلنے لگا اس پہ، اور ذرا ترقی کر لیا تو اس کے بعد کون سا انجن چل رہا؟ الیکٹرک چل رہا۔ اب اس کے بعد اور بھی نیوکلیر انجن کو سطبی انجن چلتا زمانہ آتے جیسا۔ تو ایسا ہی جو ہے نا، یہ قوموں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تذکرہ کرا، یہ ٹریک ایک ہی ہے، سارے نبیوں نے دین جو پیش کیا ایک ہی، لیکن یہ نبیوں کی شریعت الگ الگ تھی ان کے زمانے کے حساب سے۔ آدم علیہ السلام کی الگ تھی، نوح علیہ السلام کی الگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی الگ، موسیٰ علیہ السلام کی الگ، اور اس کے بعد آ کے ہماری ایک آخری شریعت ہے، اب ہم کو بھی الگ شریعت دے دی گئی، یعنی ٹرین الگ الگ چلی۔ اور یہ اب سب سے ایڈوانس ٹرین جو ہے اب یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ ہے۔ اس کے بعد اب کوئی ٹرین آنے والی نہیں ہے اس پہ، یہی آخری ٹرین، جس کو بھی سفر کرنا ہے ابھی آخری ٹرین سے سفر کرنا ہے، نہیں اور کوئی بھی آتی بول کے ٹھہرا انہیں گیا، اس کو ٹرین ہی نہیں ملتی، وہ وہیں چلا جاتا ہے اسٹیشن پہ، منزل پہ نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں یہ شریعت دی ہے، یہ ٹرین دی ہے، تم لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو، تم لوگوں کی باتوں میں مت آؤ کہ اس کے بعد بھی ایک ٹرین آئے گی، یہی شریعت ہے، اسی ٹرین میں بیٹھ کر کے منزل مقصود کی طرف نکل جاؤ۔ ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھی، ابھی پچھلے سورے میں یہ بات آئی کہ آخرت میں یہ ظالم ایک دوسرے کے کوئی کام آنے والے نہیں، اور متقیوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی مدد کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی مدد کرے گا۔ رکوع 3 میں ارشاد فرمایا گیا، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اس کے دل اور کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا، سیل، جیسا ایک چیز کو ٹینڈرز وغیرہ آتے ہیں سیل کر دیا جاتا، تو اس کو اب جب فیصلہ ہونا ہے وہیں پر جا کر کے اس کو کھولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا، کانوں پر مہر لگا دیتا۔ اب یہ ان کے دل سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کے کانوں میں کوئی ہدایت کی بات سنتے بھی نہیں، اور پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی نشانیاں بھی دیکھ کر کے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور آخرت میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس روز قیامت کی گھڑی ہوگی اس وقت ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ جاسیہ، یہ سورت کا نام جاسیہ ہے، جو جاسیہ کا معنی یہ ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہ تذکرہ کیا کہ قیامت کی گھڑی میں ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا، اور اب اس کی اپنی نامہ اعمال کو لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میری آیات تم تک نہیں پہنچی تھی، تمہیں نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا، اور آج ہم تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دنیا میں ہمارے احکامات کو بھلایا تھا، ہماری آیات کو بھلایا تھا، ہماری کتاب کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کہے گا ان لوگوں کو گروہ در گروہ لا کر کے، نیکوکار جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے بھی، اور جو بدکار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے بھی، ان کا نامہ اعمال دفتر لا کر کے رکھ دے گا، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، اور متقین کو جنتوں میں داخل کر کے، اور ان مجرمین سے سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا دنیا میں نبیوں کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، کتابوں کا انتظام نہیں کیا تھا، تمہاری ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا؟ یہ کوئی جواب نہیں دے سکے،
ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ یہ آخری رکوع تھا، چوتھا رکوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔